علیکم. آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد ہو. اور عید کا دن ہے اور خاص طور پہ آج کے دن خصوصی طور پر کہ کس طرح مصروفیت مختلف اسٹیک ہولڈرز کی, چاہے سیاسی ہیں یا جو معاشی طور پر مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی آج کیا مصروفیت ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کا دن مہنگائی کے سائے ہیں, ان سایوں میں کیسے اس وقت جو ہے وہ اس بوجھ تلے لوگ عوام عید منا رہی ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, آنے والے بجٹ کے کانٹیکس میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب ہو سکتے ہیں, ممکنہ طور پہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. اور سیاسی استحکام, معاشی استحکام, ہمارے ملک کے سال بڑا کٹھن رہا ہمارے لیے اور ہم نے بہت سے چیزوں کو عبور کیا, سفارتی محاذ پہ, دفاعی محاذ پہ, معاشی محاذ پہ. آگے اور بہت سے چیلنجز ہیں اور ہمیں بحیثیت قوم ان کا سامنا کرنا ہے. ملک بستان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو اور خوش آمدید اور عید مبارک آپ کو کہیں گے. کیسا عید کا دن, کیسا ماشاءاللہ؟ اچھا, عید تو دیکھو قربانی کا دن ہے. جانور کے ساتھ اپنے خواہشات کی بھی قربانی کرنی ہوتی ہے, اپنی انا کی قربانی کرنی ہوتی ہے, اور قربانیاں کر کے لوگوں کو آپ دل جیت سکتے ہیں, خوشیاں دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف یہ نہیں کہا, آپ نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے آپ کا گوشت نہیں پہنچتا, آپ کے دل کی جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے. تو نیت یہی ہونی ہے کہ جتنے ہمارے غریب رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں جو کہ ہم سے روٹھے ہوئے, ان کو منائیں, اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ان سے معافی مانگیں. تو یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ ان کو گلے لگانا ہے اور اس کے بعد ان کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے. تو یہی عید ہے. عید کا مطلب وہ خوشی. بالکل خوشی ہے, لیکن یہ کتنا یعنی مختلف اور مطلب پہلے جو گہما گہمی ہو گئی یا عید کے حوالے سے جو اخراجات ہو گئے, ان سالوں میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے, کتنا مشکل اور کٹھن ہوا ہے. آپ عام آدمی سے ملتے ہیں, کیا فرق پڑا ہے آپ کو لگتا ہے اس میں؟ دیکھو جی, پاکستان کی اگر آج سے 50 سال پہلے دیکھیں تو کوئی لوگ قربانی کرتے تھے. اب تو ہر گھر میں ہی تقریباً قربانی ہے. تو اگر کوئی بکرا ذبح نہیں ہوتا, گائے ذبح نہیں ہوتا, حصہ ضرور ہوتا ہے. اجتماعی قربانی کرتے ہیں. اجتماعی قربانی کا جو ہے آج کل بہت لوگ شیئر کر رہے ہیں, تو اس سے بڑا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے. اور خاص طور جو نوجوان بچے ہیں, اور وہ ان میں ایک بڑی آپس میں ایک تربیت ان کی ہو جاتی ہے. قربانی کا ساتھ ساتھ ان کی تربیت گاہ بھی قربانی کا جو ہے. تو قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتے ہیں. اور جتنی بھی میری چیزوں سے میں نے منع کیا, جو پسندیدہ خواہشات ہیں, آپ جانور پہ چھری نہیں پھرتے, اپنی خواہشات پہ چھری پھرتے ہیں. تو یہ جب چیزیں ناپسندیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں, اللہ کی خاطر آپ ان کو ختم کرتے ہیں, تو اللہ کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو نا اپنے آپ کو اپنی جان سب سے پہلے پیش کی, اور ان کے جو بت پرست تھے انہوں نے ان کو آگ پہ جھونک دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کے لیے پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قربانی جو ہے وہ واجب کر دی. تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے. یہ ہمارے لیے عملی شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ کے, جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ ہم اس کی, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں, اللہ کا ہے. تو اللہ کی راہ میں ہم گوشت اور جانور بھی قربان کرتے ہیں, اور اپنی خواہشات قربان کر کے اللہ کی خوشنودی. اور یہ بات صحیح ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, اور وہ ایک اچھا ایک جو ہے یونٹی کا کانسیپٹ بھی اس سے آتا ہے. آپ کسی محلے میں چلے جائیں, غریب سے غریب محلے میں جائیں گے, کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے نا قربانی اپنا حصہ اس نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. بہت کم لوگ رہ گئے جو کہ مطلب ہے قربانی میں ایسے نہیں, لیکن ان کو بھی گوشت مل جاتا ہے. اور یہ بڑی اچھی ہے, لوگ جو ہے اپنا حکم تو یہی ہے کہ ان کو آپ ان کے دروازے میں جائیں, ان کو اپنے دروازے پہ نہیں لائیں, تاکہ قربانی کا جو صحیح فصل ہے اس کا آپ کو اس کا صحیح روحانی طور پہ آپ کو ثواب ملے. لیکن قربانی سے مطلب ذہن میں آتا ہے ایک سوال, جو تو مذہبی ایک فریضہ ہم پر ایک جو ہم ادا کرتے ہیں, جو وہ قربانی جو ہماری عوام مسلسل دیتی آ رہی ہے, ہمارے حکمرانوں کی اور اشرافیہ طبقے کی جو اس پر عیاشیاں ہیں یا جو اخراجات ہیں بھیجا, اس کی وجہ سے, یا ہمارے کسی ایف بی آر جیسے محکمے کی نااہلی کی وجہ سے جو پیٹرولیم پہ ٹیکس لگ جاتا ہے, یا وہ قربانی جو ہم بجلی کے بلوں میں کیپیسٹی پیمنٹس کی صورت میں دیتے ہیں کیونکہ مہنگے آئی پی پی سے ہم نے معاہدے کر لیے, وہ قربانیاں کب تک ہماری چلنی ہیں؟ وہ آخرکار قربانی کے بکرے چھری ان کے پاس ہے, گردن ہماری گردن ان کی چھری کے نیچے ہے. تو وہ اپنے جتنے اخراجات ہیں وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور ہمارے جتنے ٹیکس ہیں ہمارے اوپر, جتنے بھی وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, اس سے وہ پلتے ہیں, ان کی عیاشیاں کرتے ہیں اور پھر رگول لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھا ان کو بھی اپنی خواہشات پہ قابو کرنا چاہیے, اپنے خراجات کم کرنا چاہیے. پھر قربانی کا جو فلسفہ کل ان کے بیان جو ہے بڑے بڑے چھپ رہے ہیں, تو 2-3 دن چھپتے رہیں گے, تو اس کا یہی ان کا ہوگا جی بس ہم نے سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ یہ ٹیکس بھی کم کریں اور لوگوں پہ جو بوجھ کم کریں, تاکہ لوگ بھی کچھ سکھ کا سانس لیں.
صحیح, لیکن وہ قربانی تو کوئی بھی سیاسی حکومتیں دیتی ہوئی آ رہی ہے عوام ہر قربانی, اور پھر بجٹ آ رہا ہے کچھ دن بعد پھر آ جانی ہے قربانی. عوام قربانی دے رہی ہے, وہ تو کوئی قربانی ان کی کب ہوتی ہے, ان کے جو خربوں جو روپیہ وہ ہر سال لیتے ہیں اپنے بجٹ میں اپنے خراجات کے لیے, اس میں تو کبھی کمی نہیں کی. اس میں کمی کریں گے تو پھر قربانی ہم کہیں گے اپنی تنخواہوں میں, اپنی مراد میں. اچھا, جو آپ نے بڑا کلوزلی ہمارے ایکسچینج ریٹ کو دیکھا ہے, میں ٹیکنیکلی نہیں پوچھ رہا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بائی ڈیزائن ہمیں مطلب جو ایک عرصہ ہم نے دیکھا جو بڑا والیٹائل رہا, بائی ڈیزائن جو کچھ قوتیں تھیں جو چاہتی تھیں کہ عدم استحکام ہو اس ملک کے اندر, اور وہ اس نے اپنے روٹس کو استعمال کر کے اس ملک میں باقاعدہ ایک افراتفری کی کیفیت, جو 20 روپے کم ہو گیا, 10 روپے 8 روپے, بہت بڑی موومنٹس 3-4 روپے کی بھی ایک دن میں ہو رہی تھی, وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوا یہ سب کچھ؟ اس میں اسپیکولیٹر جو ہے وہ بینکوں میں گھسے ہوئے تھے, اور وہ یہ بینکوں میں ریٹ بڑھا تھا, مارکیٹ میں نہیں بڑھا تھا, اور 5 روپے 10 روپے ایون ایک ہی دن میں 15 روپے بھی انہوں نے بڑھایا, اور وہ قربانی بھی عوام نے دی, وہ قربانی عوام کی. اور اس کے بعد 340 کا ڈالر ہو گیا مارکیٹ میں, اور 308 انٹر بینک میں ہوا. اس کے بعد آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا اٹھایا, اور انہوں نے سب کو جو ہے انہوں نے تنبیہ کی کہ ہم پاکستانی روپے اور پاکستانی معیشت کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دے. جتنے بھی اسپیکولیٹر ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوا بھی ہے, وہ گو کے اخباروں میں نہیں ہے, ان کے خلاف بڑے سخت ایکشن ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بینکوں نے دیکھا اسپیکولیشن چھوڑی ہے. آج اللہ کا شکر ہے 2 سال میں ڈالر کا ریٹ جو ہے 300 انٹر بینک میں 308 کم سے 280 سے بھی 279 کے قریب آ گیا, اور فری مارکیٹ میں 340 سے کم ہو گیا, 380 سے بھی کم ہے. تو یہ 60 روپے گرا ہے تو بہت بڑی, اور وہاں بھی جو ہے 30 روپے گرا ہے تو بہت بڑی قربانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی آپ نے دیکھا معیشت پٹری پہ چڑھ گئی ہے. پاکستان کے رزلٹ جو 3 ارب ڈالر سے بڑھ کے آج اللہ کا شکر ہے 22 ارب ڈالر پہ چلے گئے, اور پاکستان نے قرضہ بھی واپس کر دیا یو ای کا. تو پاکستان کے اس وقت ریزرو مستحکم ہے, ہماری کرنٹ اکاؤنٹ پلس میں آ رہا ہے. اس مہینہ تھوڑا کم ہوا ہے, وہ بھی جو انرجی کی قیمتیں بڑی ہے, ایران امریکہ کی جنگ کی وہ بھی ہے. پھر گاڑیوں کا بھی کچھ میں نے دیکھا ای وی گاڑیوں کا بھی امپیکٹ پڑا ہے, ہاں الیکٹرک گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں. نہیں ان سے تو گاڑیاں تو کم ہونی چاہیے نا, ای وی تو زیادہ الیکٹرک پہ ہے, لیکن قیمتیں بڑھ گئی ہیں, قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرول کی, وہ تو سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس پہ اثر آیا, اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ سارا بڑھ گیا, ورنہ ہمیشہ سرپلس آ رہا تھا. تو جو ڈالر تھا 60 ڈالر کا آج 110 ڈالر کے قریب ہو گیا, تو 50 ڈالر یعنی پر بیرل بڑھ چکا ہے. تو اس کا سارا اثر ظاہر ہے ہمارے ریزرو پہ آئے گا. اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے, یہ سلطان صاحب یہ بتائیں کہ ہم یہ ہر دفعہ سنتے ہیں کہ یہ جو ہم قربانی عوام دے رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کڑوی گولی ہے, اور یہ IMF ہم سے قربانی کہہ رہا ہے کرنے کو نا دلوا رہا ہے. اچھا IMF تو اور بھی بہت سی چیزیں کہتا ہے, کیونکہ ابھی گاڑیوں کا بات ہوئی تو وہ کہتا ہے گاڑیوں پہ ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر دو, امپورٹ ڈیوٹی ہٹا دو, لیکن وہ ہم نہیں قربانی عوام پر پاس آن کرتے. IMF کے نام کے اوپر حکمران ہم پر یہ قربانی مسلط کرتے ہیں, یا IMF مسلط کرتا ہے یہ قربانی کہ آپ دو یہ قربانی, کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھو جی IMF سے ہماری بھی میٹنگ ہوتی ہے ریگولر, جب بھی ان کا وفد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو کہتے ہیں آپ ہم سے لون تو لے رہے ہیں, واپس کیسے کریں گے جی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے ٹیکس لگائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی کس پہ ٹیکس لگائیں گے؟ ان کے پاس 3-4 ہی چیزیں ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, اور پیٹرول ہے, ڈیزل ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں بھائی کچھ اور بھی جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان پہ بھی لگائیں. ہم وہ کہتے ہیں ہم بار بار ان کو کہتے ہیں, بلکہ میڈیا بھی ان کی خبریں آئی ہیں کہ یہ جو لوگ ٹیکس پیئر نہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں, لیکن نہیں ہاتھ ڈالتے وہ, کیونکہ ان کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے کھربوں روپے کا جائیداد کے مالک ہے, اور کروڑوں روپے کا مہینے کا خرچہ کرتے ہیں. اور ریکارڈ ہے یہ, ان کے کریڈٹ کارڈ دیکھیں, ان کے بل دیکھیں, ان کی لگژری لائف دیکھیں, ان کے بنگلے دیکھیں, ان کے بینک بیلنس دیکھیں, لیکن آرام ہے کہ ایک پیسے بھی ٹیکس میں دیں. وہ جی ہم تو لینڈ لارڈ, ہم پر ٹیکس ڈیو ہی نہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی نوٹس بھیجتے ہیں, کئی دفعہ FDR نے نوٹس بھیجے ہیں, وہ انہوں نے واپس کر کے ہمارے اوپر ٹیکس ڈیو ہی نہیں. اچھا, بالآخر پھر وہ جو آتا ہے نا وہ بہت سارا سیلری کلاس اور وہی آیا تھا, وہی قربانی کے بکرے. پھر دیکھو قربانی کا بکرا تو ہے نا, پیٹرول پہ آپ نے کروڑوں لیٹر آپ کو ڈیلی خرچ ہوتا ہے. صحیح بات. تو اگر 10 روپے بھی بڑھائیں تو کھربوں روپے آپ کو آ جاتا ہے. اس طرح بجلی کے کروڑوں یونٹ یوز ہوتے ہیں, اس طرح بھی آپ 5 روپے بھی بڑھا دیں تو کھربوں روپے آپ کو آ جاتا ہے. یہ بڑا آسان پتلی گردن ہے, جب مرضی ہے دبا لو, جب مرضی ہے ٹیکس بڑھا دو, جب مرضی ہے ان سے پیسے اکٹھے کر لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ والا بکرا ہے جو بڑے آرام سے دستیاب ہے, جو حکمرانوں کو جو ہر دفعہ اس کو بس عوام ہی پس رہی ہے. اس میں یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا لگژری لائف والوں کے لیے الگ 500 بنگلے کا الگ ہوتا ہے, 1000 بنگلے کا ریٹ الگ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے چاہے جھگی میں رہتا ہے تو اس کو بھی ریٹ ہے, چاہے 5000 کے بنگلے میں رہتا ہے تو اس کو بھی وہی ریٹ ہے. تو اس میں کچھ فرق لانا چاہیے. تو عید پہ آپ کی کیا ویسے مصروفیت رہتی ہے بسان صاحب, کیا اس وقت؟ ہماری بڑی سمپل ہے, صبح عید پڑھتے ہیں, پھر ظاہر ہے قربانی کرتے ہیں, پھر جو عزیز دوست رشتہ دار آتے ہیں ان کو ملتے ہیں, ان کو اس عید پہ تو کیونکہ بکرا عید ہے تو بکرے ہی کھلاتے ہیں, ان کو گوشت ہی کھلاتے ہیں. تو اس ملے ملانے میں ہی 2-3 اس دفعہ عید کے ویسے بھی 2 دن بعد آپ کو چھٹی ختم ہو رہی, جمعے کو
آفس کھل جائیں گے. تو بار یہی ہے قربانی تو یہی کہ آپ دیکھو عید کا جو فصل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس نے کہا جی جو اپنے غریب آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو گلے سے لگائے, ان کی مدد کریں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے, مطلب دکھاوا نہ کریں. تو یہ ہمارا مقصد عید کا یہی قربانی کا مطلب اپنی انا کو قربان کرنا, اپنے جو ہے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کی رضا کی خاطر. تو اگر یہ قربانی انا کی قربانی دیں گے تو خود بخود معاشرے میں اور ہمارے رشتہ داری میں, ہمارے محلے میں, ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی خوشی آئے گی اور خوشیاں آپ بانٹیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمیں مطلب ہم اس کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو عملی طور پہ ہمیں جسے کہا جائے نا کہ اس کو اپنانا ہے, اس فلسفے کو, نہ صرف یہ کہ یقین کرنا ہے اس پہ, اپنانا بھی ہے بحیثیت قوم, ہمیں عمل بھی کرنا ہے اجتماعی انفرادی طور پہ اپنے معاملات میں اس کے اوپر خیر اپنے کو لاگو کرنا ہے. عمل تو یہی عملی تو یہی ہے نا. قربانی دیکھو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ قربانی مانگی گئی تھی انہوں نے دی, پھر عملی قربانی تو بکرے میں آ گئی. عمل جو ہے وہ قربانی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل ہی ہماری جو ہے زندگی کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے, اور اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اپنے عمل سے اپنے عوام کو, اپنے امپلائی کو, اپنے رشتہ داروں کو ثابت کرنے کا ہم خلوص نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آٹومیٹیکلی محبت بھی بڑھتی ہے, خلوص بھی بڑھتا ہے اور ایک دوسرے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہ بڑا آج کا دن ہے کیونکہ ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جو افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں, ہماری پولیس فورسز کی قربانیاں ہیں, سویلین آرم فورسز کی قربانیاں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں, بنیاد المرصوص اس سال مارکہ حق, پھر جو مسلسل شہادتیں ابھی بھی دے رہے ہیں وہ فتنہ الخوارج کے خلاف, فتنہ ہندوستان کے خلاف, تو وہ ایک عظیم قربانیاں ہیں. اور وہ ان گھروں میں جو اس وقت جہاں پر پہلی عید ہوگی یا جہاں عید من رہی ہے ان 14 گھروں میں, ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کے گھر والوں کو. وہ بھی بڑی عظیم قربانی ہے, وہ چاہے آپ کی پولیس کی ہیں, رینجرز کی ہیں, افواج پاکستان کے جو ہمارے بہادر جوان ہیں ان کی ہیں, بڑی عظیم قربانی ہیں وہ جو آج کے دن. بالکل ہم اپنی افواج پاکستان کو, اپنے پولیس کو, اپنے جتنے بھی فورسز ہیں ان کے نوجوانوں کو, شہداء کو اور غازیوں کو, ان کے خاندان کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانی سے آج ہم محفوظ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے مارکہ حق میں ہم نے دنیا کے ثابت کی, انڈیا کو تو سبق سکھا دیا کہ پاکستان کوئی نوالا نہیں ہے کہ آپ اس کو چوال ہو گئے, یہ بہت بڑا لوہے کا نوالا ہے اور آپ کے دانت توڑ دے گا. اور ہم نے اس کے دانت توڑ کے دیکھا, ہماری افواج بہادر افواج پاکستان نے, ہمارے شہیدوں نے, ہمارے بہت بڑا ہمارے جو خاص طور کا ایئر فورس نے وہ مارکہ کیا ہے, ان کے جو ہے 8 جہاز گرا دیے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے سے 9 گنا, وہ تو 11 کی اب بات کرتے ہیں ان کا جو امریکی صدر ہے ٹرمپ, تو ہم 5 کہتے ہیں تو وہ 6 کر دیتے ہیں, ہم 6 کہتے ہیں تو 8 کر دیتا ہے, 8 کرتے ہیں تو 11 کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہے پاکستان کی نبی پاک کے صدقے میں. ہماری پوری افواج پاکستان کا, اس کے بعد پاکستان کا جو چاند جو ہے نا شہرت کا پوری دنیا میں چمک رہا ہے. اور پاکستان کی اس وقت سفارتی کامیابیاں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. ایران کو اور امریکہ کی جتنی بھی جنگ بندی کرانے میں بڑا ان کا کاوشیں ہیں, اور انہوں نے سفارتی سطح پہ بڑی کاوشیں کی. اور ابھی بھی جب سے بھی جنگ بندی انہیں دوبارہ جنگ نہیں ہونے دی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ٹرمپ کو سمجھایا ہے, اور ابھی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور سنا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کسی وقت بھی ایران پہ جا سکتے ہیں. اور ہاں وہ تو معاملات چلی رہے ہیں بالکل سفارتی, جو ہی انہیں گرین سگنل ملے گا تو ہو سکتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے امید ہے کہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن میں معاشی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مثبت پہلو ہے کہ ہم بہت سے گھروں میں, بہت سے لوگوں میں ایک بے چینی سی, غیر یقینی کی سی کیفیت ہے ملک کے معاشی معاملات کو لے کر, کتنا آپ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بہتری آنے والی ہے؟ دیکھو ہماری جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا, یہ اگر جنگ نہ ہوتی تو آج ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں. فروری سے جنگ ہوئی ہے, 3 مہینے ہو چکے ہیں, اور یہ جنگ نے پاکستان کو زیادہ متاثر کیا ہے. پاکستان کے پٹرول کا بل سب سے زیادہ ہے, اور پٹرول جو ہے اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ دن بدن بڑھ گیا, کرنٹ ہو خسارہ بھی بڑھ گیا. پہلے ہمارا سرپلس آ رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ کہ ہم تیل, ہماری ریمننس, ہمارے اوورسیز پاکستانی, ہمارا پورا معاشی جو دار و مدار ہے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر وہاں پہ پرابلم آتے ہیں تو ہمارے پھر آنی ہمارے لوگوں نے اگر واپس آ جاتے ہیں, خدا نہ خاصہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے, ظاہر ہے ان کا اسٹرکچر, ان کی سماج معیشت تباہ ہو جائے گی, پھر لوگوں نے واپس ہی آنا ہے. تو ہماری جو 4 ارب ڈالر کی 50 ارب ڈالر ماہانہ جو آتی ہے ہماری ورکر ریمیڈنس, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ہمارا کرائسس سب سے زیادہ ہوگا. تو ہمیں اس کا جو پاکستان اسی لیے کوششیں بھی بڑی بھرپور کر رہا ہے,
خصوصی نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ کس طرح یہ جنگ نہ ہو اور امن ہو جائے، تاکہ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ یہ مسلم ممالک آپس میں لڑ کے تباہ ہو جائیں اور پھر میں ان کو جو بچے ان کو میں مار دوں. تو یہ پاکستان ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ کی جو دشمن کے جال میں نہیں، اس کے جال کو کاٹنا ہے اور اسرائیل کے جو خواہش کو پورا نہیں کرنا. ایران کو بھی سمجھا رہا ہے، یہی وجہ ہے ایران نے اتنے میزائل بھی کیے ہیں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ بہت بڑی ان کی فہم و فراست ہے. اگر وہ بھی جواب دیتے تو یہ دو مڈل ایسٹ کی اور ایران کی جنگ ہو جاتی اور ایک دوسرے کو مار مار کے پورا اسٹرکچر تباہ کر دینا تھا اور معیشت زمین بوس ہو جانی تھی اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کے جو ہونے کا. صحیح. تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاشی طور پہ بھی ہم مستحکم وہ سفر تھوڑا کٹھن ہے استحکام کا، لیکن انشاءاللہ ہم اس رستے پر ہیں جو بہت جلدی. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمارے پہ کرم کیا ہے، پاکستان کو خصوصی کرم ہے نبی پاک کہ اللہ کے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، ان کی امت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ضرور اپنا کرم کرے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ کو بہت ایک بار پھر سے عید کی مبارکباد ہو. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، سیشن کو جاری رکھتے ہیں. عید کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں عید کا پروگرام، آج بے نقاب خصوصی اسپیشل شو. اور آج عید کے حوالے سے ہم نے بات کی. آپ نے پہلا سیگمنٹ دیکھا معیشت کے حوالے سے، اور اب کچھ سیاست پر کہ سیاستدان عید کیسے بناتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے MP بھی ہیں نوجوان اعجاز الحق صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب خوش آمدید کہیں گے، عید مبارک کہیں گے آپ کو. پہلے تو کیسا دن، مصروفیت کیا رہتی ہے، کیا آج کا دن کیسا گزرتا ہے؟ تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے ہوتی ہے. مجھے اندازہ تھا تھوڑا MQM کا کچھ الگ ہوتا ہوگا. جی ہاں، وہ ہمارے یہاں شہیدوں کے گھروں پہ جانا ہوتا ہے، پھر اسیروں کے جو ہمارے اسیر ساتھی ہیں جیلوں میں ہیں ان کے گھروں پہ جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں. تو اس راہ میں اور MQM کی جو اپنی لیگسی ہے اس کے اندر اگر کسی نے قربانی دی ہے تو ہم MQM کبھی بھی فراموش نہیں کرتی. تو ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کے ساتھ MQM پاکستان کے نمائندے اور ایک ذمہ دار کارکنان سب کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے خوشی کے موقع پر ہم پرائرٹی اپنے شہیدوں کی فیملی کو اور اسیروں کو فیملی کو دیتے ہیں. صحیح. مطلب وہ پہ تنظیم کی طرف سے ذمہ داریاں لگتی ہیں کہ وہ بالکل لگتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا بلے سے ہمارا کوئی لوکل باڈیز کا نظام موجود نہیں ہے اور ہم حکومت سندھ میں شراکت دار نہیں ہے، سندھ کی حکومت ہماری نہیں ہے، لیکن کراچی شہر ہمارا ہے اور ہم اس شہر کو ہمیشہ آن کرتے رہے ہیں. تو ہم اینی ٹائم تیار رہتے ہیں. بقرعید میں ہمارا ایک کلچر تھا کہ ہمارے ایک کارکنان جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہوتا تھا کہ لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. ایک بہت بڑا ایونٹ ہے عید الاضحیٰ کا قربانی کے حوالے سے، اور جس طریقے سے روڈ میں اور اس کے علاوہ گلیوں میں چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں قربانی کے بعد، ایک فنومینا ہے. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ سے ہی ایک روایت ہماری رہی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے ویٹ نہیں کرتے تھے. ہم اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ٹاؤن کو، اپنی UC کو، اپنے گلی محلے کو خود آن کرتے تھے MQM والے. تو الحمدللہ اب بھی کرتے ہیں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہم لوکل باڈیز پہ موجود نہیں ہیں، سندھ حکومت پہ موجود نہیں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری افسران اور لوگوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرے اور تمام تر چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو اور صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں تاکہ اپنے شہر کو صاف رکھیں. اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی، ہماری بھی ذمہ داری. مطلب یہ ہے نا کہ مرکزی شاہراہیں تو شاید نظر میں آ بھی جاتی ہیں، لیکن جو ڈھانچہ اصل انفراسٹرکچر ہے شہر کا جو بڑا ناقص ہے وہ آپ کو گراس روٹ لیول پہ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے. اچھا، دوسری بات کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہر کے جو حالات رہے عید الاضحیٰ میں، ہم نے دیکھا کہ ایک فوٹیج بھی آئی کہ 2 بیل بھاگ رہے ہیں بائک لے کے، آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا، اس میں بڑا سوشل میڈیا پہ کمنٹس ہے کہ کراچی کا ایک وار ٹون ایریا لگ رہا ہے، کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے جگہ جگہ. شاید جو سوشل میڈیا پہ عکاسی جس طرح ہوتی ہے شہر کی، وہ بڑا وہ جو بیل لے کے بھاگ رہے تھے تو بڑا ایک لوگوں کو دیکھ کے جو اسلام آباد کے کئی میں نے شہری کے کمنٹس دیکھے بہت سے لوگوں کے کہ یار کراچی کو کیا ہو گیا ہے اس وقت، یہ کیسا شہر لگ رہا ہے، یہ کیا حالات آپ نے دیکھے عید الاضحیٰ پہ مجموعی؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے. ہم تو متواتر شور کر رہے ہیں. ہم تو عادی ہو گئے ہیں شہر میں، لیکن یہ کہ ان لوگوں کے باہر کے لوگوں کے لیے شاید مشکل دیکھ تو عادی بھی ہو گئے ہیں اور باہر کے لوگ بھی میرے خیال سے کافی حد تک عادی ہو چکے تھے. ایک لائٹر موڈ میں لوگ بات کر رہے تھے. اس جانور کا شکریہ دونوں کا جو بائک لے کر بھاگ رہے تھے. ادروائز کراچی شہر کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ابتر ہے. جب انٹرنیشنل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کراچی شہر آج دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جا رہا ہے، لوگ یہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارا نمبر 4 ہے.
चौथे नंबर पे हैं हम। हो सकता है कि और हम ऊपर चले गए, नीचे आ गए हों, लेकिन अब तक का जो फिगर था वो चौथे नंबर पे हम बराजमान हैं कि कराची शहर दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया जाता है। तो जब हम बदतरीन शहरों में शुमार की जाने की बात करते हैं तो यकीनन यहाँ की बदइंतज़ामी की बात करते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली की बात करते हैं, यहाँ रोड सड़कों की तबाहली की बात करते हैं, इसके अलावा जो सेवरेज का निज़ाम है उसकी बदहाली की बात करते हैं। यहाँ पर वो तो एक मजाक में वीडियो बन गई, वो जानवर भाग रहे थे तो उसने हकीकतन लोगों ने उस जानवर को और साथ में वो जो बाइक लेके भाग रहा था उसको कम देखा, टूटी सड़कें ज़्यादा देखी। और पिछले दिनों कचरा ज़्यादा देखा। एक इंटरनेशनल एक वॉर का माहौल बना हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे नौजवान हैं वो मीम्स बना रहे थे कि वो जेडी वैंस आए थे, वो जाते हुए कराची पे उनकी जब नज़र पड़ी ऊपर से तो उन्होंने कहा ये बग़ैर एटम बम इस्तेमाल किए कराची को तबाह कैसे किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर ये फार्मूला हमें मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। हालात ऐसे ही है हिरोशिमा नागासाकी वाले, और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस शहर को जो है वो दोबारा इस शहर की रौनकें बहाल करेगा, क्योंकि इस शहर से वाबस्ता सिर्फ इस शहर के लोग नहीं हैं, इस शहर से वाबस्ता पूरे सिंध के लोग हैं, इस शहर से वाबस्ता पूरे मुल्क के लोग हैं। अच्छा, ईद की गहमा गहमी मैंने देखा कि शहर के अंदर एक जो खौफ और हरास की सी कैफियत है, यानी हम बाज़ारों के अंदर या चाय के होटल के ऊपर जो एक शहरियों की एक मशगला की एक गाय है, फैमिली समेत, मैं नहीं कहता कि नौजवान या जो सिर्फ मर्द हजरात, बल्कि फैमिली समेत रात को जाना, जानवर देखने जाना, किसी होटल में चाय पीना, जो जिसकी इस्ताद है उसके मुताबिक काम करना, एक मजमूई तौर पे खौफ हरास की फ़िज़ा देखी कि लूट मार ना हो जाए, कोई स्नैचिंग इंसिडेंट ना हो जाए, एक डर सा, एक खौफ सा इस फ़िज़ा के अंदर जो इस ईद पे महसूस किया, आपने किया? मैंने मेरे ख़्याल से महसूस करना नहीं चाहिए, ख़ता हो जाएगी, क्योंकि हाल फ़िलहाल आपको याद होगा कि सूबाए सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है अमन व अमान को कायम रखना, खौफ व हरास को दूर करना और लोगों को ये बावर कराना कि वो महफूज हैं, वो मेरे ख्याल से उसमें कामयाब तो हो गए हैं। आपको पता नहीं कहाँ से ये रिपोर्टें मिली हैं। अगर कामयाब नहीं होते, मैं तो जो महसूस कर रहा था मैंने वो नहीं मेरे आप गलत महसूस कर रहे हैं और मैं भी गलत महसूस कर रहा हूँ, कराची वाले भी गलत महसूस कर रहे हैं। यानी बादराबाद वजह ये है, अगर जानवर लेके हम देखने जाते थे रात में, तो कल जब गया तो एक मुसलसल एक फिक्र सी लगी हुई थी कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, कोई इस वक्त आ ना जाए, कोई मैं बस ये कहूँगा कि पहले शायद एमक्यूएम पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वज़ीर दाखिला साहब की, अब कराची के लोग पीछे पड़ गए, उनको उनकी कारकर्दगी नज़र ही नहीं आ रही। अगर कारकर्दगी नज़र आ रही होती, मेरी बात पूरी तो कंप्लीट होने दे, तो आपने देखा उनको सितारा इम्तियाज़ से या फिर जो अभी पिछले दिनों उनको नवाजा गया, तो वो वज़ीर दाखिला को क्यों नवाजा जाता है किसी भी शख्स को, मतलब कि वो बड़े अच्छे कारकर्दगी निभा रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी की ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध साहब के ऊपर, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वरना वो अगर वो ये तमाम चीज़ें होती और शर्मिंदगी की थोड़ा सा भी 1% होता तो शायद वो वापस कर देते कि नहीं, शहर के हालात अच्छे नहीं। पार्टी की गवर्नेंस पे तो है सवालात, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये जो मजमूई तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल शहर की है, वो गुर्बत और बहुत से और मसाइल की वजह से भी अजीब पेचीदगियाँ इस पर जो यहाँ पर फैल गई हैं, फिर यहाँ पे अफगान महाजरीन और जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस मिला के, उसमें गवर्नेंस तो है ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, लेकिन एक खौफ की फ़िज़ा थी ईद पे, वो गहमा गहमी, वो जो बाज़ारों में आपने क्या, आपके हल्के में क्या सूरत? देखिए, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है जी, और महंगाई हद से ज़्यादा है, उरूज पर पहुंच गई है। अब हम ईद के मौके पर बैठे हैं, अगर हम डिबेट करेंगे तो देखिए, हम जब आबनाए हुर्मस में पाकिस्तान का एक फ़्लैग था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें बख्शी, जिनके जो जहाज़ हैं तेल से लदे हुए वो बाहर निकल रहे थे और बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी, और मज़े की बात थी कि सबसे ज़्यादा महंगा तेल हमें ही मिला। बराबर में आपके पास बांग्लादेश मौजूद हैं, दूसरे ममालिक मौजूद हैं, उनके पास रेट वही है, 19-20 का फ़र्क आया होगा, अभी आया है, लेकिन हमारे रेट वो 280 रुपये से 400 अबव 500 अबव पहुँच गए। तो हैरत अंगेज़ है, ये सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुए, इसके साथ तमाम तर वो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, तो वो तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब देखें, इस साल की सूरत हाल ये है कि जो लोग 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह कमाते हैं वो भी कुर्बानी करने से कासिर हैं, क्योंकि एक बजट था फ्यूल का कि महीने में आपने ऑफिस जाने के लिए 10 से 15 हज़ार का फ्यूल यूज़ करना है, वो डबल ट्रिपल हो चुका है, डबल ट्रिपल हो चुका है, उसका बजट आउट हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक तो अमन व अमान की फ़िज़ा भी ख़राब है, एक तो वो इशू है,
دوسرا بے روزگاری ہے اور تیسری مہنگائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی بخشی اور دنیا میں ہم طاقتور ترین ممالک پہ بھی شمار ہو رہے ہیں, لیکن معاشی معاملے میں کہیں نہ کہیں ہم فیل ہو گئے اور لوگ جس طریقے سے پریشان حال ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کراچی شہر کی, کراچی شہر مثال ہے پورے پاکستان کی کہ کراچی کے لوگ اگر خوشحال ہیں, ہنستے بستے ہیں, اور یہاں اگر یہ کراچی جاگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان بہتر ہے. لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت لانگ ٹائم چل نہیں سکتا, کیونکہ اس شہر کی تعمیر و ترقی سے, اس شہر کے امن و امان سے اور اس شہر کے باسیوں کے خوشحالی سے پورے پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے. ایگزیکٹلی. تو عید پہ مطلب کہ آپ خود ماشاءاللہ نوجوان ہیں, یہ عید پہ کیا آپ کی اپنی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں, جو نجی سرگرمیاں میں کہوں اگر, کیونکہ سیاسی تو آپ نے بتایا کہ آپ کی انگیجمنٹس یقینی طور پہ ہوتی ہوں گی بطور ایک ایم پی اے بھی, کیا مصروفیات اور جانور خریدنے سے لے کے جانور کٹوانے تک اور گوشت بانٹنے سے لے کے تکہ بوٹی بنانے تک ہے یہ سب آپ کی؟ یہ اس پوزیشن میں آنے سے پہلے تک کی باتیں تھیں. اچھا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی موجود ہے گھر پہ, وہ چلے جاتے ہیں, جانور لے آتے ہیں, تو پھر وہ بس نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کس کو تقسیم ہوا, کتنا کس کو گیا, وہ کچھ نہیں پتہ چلتا. کھانے کا وقت بمشکل مل جائے یہ غنیمت ہے, کیونکہ اتنی بڑی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی اور ایسے حلقوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے جو نظر انداز ہیں. ایک تو ہماری تنظیمی مصروفیات الگ ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہم نے لی ہے جو ہر طریقے سے نظر انداز ہیں. اپنے جیب سے ٹیکس نکالنے والے لوگ, پورے پاکستان کو, پورے سندھ کو پالنے والے لوگ پانی سے محروم ہیں, انفراسٹرکچر سے محروم ہیں. اور لوڈ شیڈنگ تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, عید کے دن بھی لوڈ شیڈنگ ہے. دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں, عید کے دن بھی لوڈ شیڈنگ ہے. اور بقرہ عید میں سب سے اہم ٹاپک SSGC کا ہے, گیس کا, نیچرل گیس کا. گیس کی سپلائی موجود نہیں ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور حلقے کے لوگوں کے بھی ایک مجمع رہتا ہے ملاقات کے لیے, اپنی پریشانیاں بتانے کے لیے, تو فوکس وہاں پر بہت زیادہ ہے کیونکہ چیزیں بہتر نہیں چل رہی ہیں. پھر میں اگین وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتری کی امید ہے. ادروائز جو موجودہ حکمران ہیں ان سے ایک پیسے کی توقع نہیں ہے کہ حالات کے اندر کوئی سدھار آئے گا, کوئی بہتری آئے گی. لیکن پھر پارٹی سطح پہ قیادت سے ملاقات وغیرہ یہ تو پھر میرے خیال سے موقع نہیں ملتا ہوگا. یہ اصل میں MQ پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. جس طریقے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں, چیئرمین MQ پاکستان, اپنے حلقوں میں کانسٹیٹوئنسیز میں وہ اپنے حلقوں میں انگیج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا بڑا اسکیل ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ مرکز میں بہادرآباد میں بیٹھتے ہیں, تو لوگوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے ملاقات کے لیے. شہیدوں کی فیملی, اسیروں کی فیملی, اس کے علاوہ کارکنان, ذمہ داران, وہ تمام لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سیاسی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سماجی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان سے ملاقات کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. MQ پاکستان سے وہ کہتے ہیں نا کہ تمام طرح آپ اختلافات تو رکھ سکتے ہیں, رنجشیں تو رکھ سکتے ہیں, اس بات میں آپ کبھی اختلاف نہیں رکھ سکتے کہ MQ پاکستان کے سینیٹر ہو, MNAs ہوں, MPAs ہوں, منسٹرز ہوں یا کسی بھی عہدے رکھنے والا شخص ہو, وہ عوام کے درمیان موجود ہوتا ہے. اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا الحمدللہ. صحیح. اچھا, لیکن اب یہ کہ یہاں پہ جو حالات ہیں, جو کراچی کی پہلی عیدیں ہوتی تھی, کچھ یادیں ہیں آپ کی کیسی, اور اب کی عید میں کتنا مطلب فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھی یادیں موجود ہیں. کوئی خاص ایسی؟ دیکھیں, بقرہ عید تو ہمارے لیے بڑا ہمیشہ سے, ویسے بھی مردوں کے لیے بڑا صحیح بات ہے, منڈی جانا اس کو, اور بچوں کے لیے بڑا فیوریٹ ہوتا ہے. ہم تو جانور والد صاحب کے ساتھ جا کر لے کر آتے تھے. اچھا, میرا اپنا تھا کہ ہم صبح جب نکلتے تھے تو ہم ناشتہ کرتے تھے کہیں باہر, اور پھر اس کے بعد واپسی میں نہاری کا بنس روڈ کے اوپر جو ہے وہ دعوت ہوتی تھی, جتنے لوگ جاتے تھے. سب سے زیادہ بقرہ عید میں میرے لیے جو یادگار دن ہے وہ یہ کہ اپنے دوست یار کے ساتھ, اپنے کزنس کے ساتھ آپ نے سیٹرڈے نائٹ منڈی میں گزارنا ہے. اچھا, جانور لائیں یا نہ لائیں, گزارنا ہے. وہ ایک شوق ہے. 1 سال کے بعد ہم اچھے جانور, اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت جانور بنائے ہیں, ان کو کم از کم دیکھ لیتے تھے. وہاں منڈی کی جو گہما گہمی ہے وہ ہمارے لیے عیدوں کی عید ہے. وہ ایک ہمیں یاد ہے. پھر جاتے ہوئے کھانا, پھر واپسی میں پھر ایک سلسلہ کھانے کا بنتا تھا, دوست یاروں کا ایک ماحول تھا. اب وہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ماند پڑ گئی ہیں. اب سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں بھی ایسی ذمہ داری تفویض کی ہے جو عوام سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا ہے, تو ان کی ذمہ داریاں لے کے چل رہے ہیں. صحیح. لیکن کراچی کی جو عیدیں ہوتی ہیں پہلے, مطلب جو ایک تھا وہ, آپ لگتا ہے فرق ہے اس دفعہ؟ بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ. مہنگائی ریزن ہے, گورننس, بہت زیادہ فرق ہے. کراچی کے لوگ مایوس ہیں. کراچی کے لوگ ہر لحاظ سے مایوس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مایوسی کے باوجود بھی
نہ کسی ایک شخص نے, میں جب کراچی کی بات کرتا ہوں نا, کیونکہ میرا تعلق MQM پاکستان سے ہے, تو اس کا مطلب میں کسی مخصوص زبان کی یا پھر کسی مخصوص گروہ کی, کسی مخصوص مسلک کی, کسی مخصوص مذہب کی, کسی کی میں نمائندگی نہیں کر رہا. میں کراچی پہ رہنے والے ایک ایک زبان بولنے والے, چاہے وہ KPK سے تعلق رکھتا ہو, کیونکہ کراچی ماں کی مانند ہے, چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں, بلوچستان سے تعلق رکھتے ہو, پورے سندھ سے تعلق رکھتے ہو, KPK یا پھر گلگت بلتستان اور کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, میں سب کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں پر. تو یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بالکل یکدم چینج ہے. لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں, ہمیں کسی بھی طریقے کی فیسلٹی ہمیں حاصل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کراچی والوں کا آپ کمال دیکھیں, ہم نے کبھی بھی ریاست کے خلاف بات نہیں کی. ریاست کے خلاف بات سے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ٹیکس دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں. کوئی شخص اگر تنخواہ دار ملازم ہے تو وہ بھی اپنے تنخواہ سے ٹیکس کٹواتا ہے. کوئی اگر چھوٹے موٹے کاروبار بھی کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی کاروبار سے ٹیکس ادا کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق جو بڑے مل مالکان ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں. یقیناً وہ چینل سے آپ کے مالکان ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہوں گے, لیکن ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس شہر سے وابستہ صرف ہم نہیں ہیں, پورا صوبہ ہے اور پورا پاکستان ہے, اور یہ شہر جگمگاتا ہے اور یہ شہر ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے. تو وہ رونقیں ہیں, وہ سٹی آف لائٹس, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم مس کرتے ہیں جو پرانے ہم بینگ کراچی جو تھا. ڈیفینیٹلی کراچی کا جو ایک ماحول تھا ایک زمانے میں, آپ سب کو پتہ ہے بہت ساری باتیں آنیئر بھی نہیں ہو سکتی. کراچی والوں کے دلوں میں ایک بوجھ سا ہے کہ وہ ٹائم, اپنی ہر چیز ٹائم کے حساب سے تبدیل ہوتی ہیں, لیکن جس انداز میں ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم تو اپنے آپ کو انارکلی محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں دیواروں پہ چنوا دیا گیا ہے. نوکریاں ہمارے لیے نہیں, پانی ہمارے لیے نہیں. شہزادہ سلیم کا کردار میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے. خیر وہ کیونکہ ابھی ہے نہیں تو میں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم ون سائڈ, لیکن یہ کہ عید کے حوالے سے کیا آپ کا پیغام, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ لاکھ مجبوریاں صحیح اور اس کے علاوہ نظر انداز ہمیں تو کیا جاتا ہے مسلسل یہ صحیح, لیکن ہم الحمدللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں. جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے تو ہم پاکستان کی تعمیر ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہماری سیاست پاکستان کی سلامت اور بقا کے لیے ہے. اور میں یہی پیغام دوں گا کہ جس انداز میں ہماری جو ہے وہ پاکستان افواج نے پاکستان کا نام پورے دنیا کے اندر روشن کیا ہے, اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج پوری دنیا ہے وہ تسلیم کر رہی ہے. ہم کراچی والوں کی بات کر رہے ہیں, تنظیمی بات کر رہے ہیں, اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, نجی مصروفیات کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ہمیں ان ماؤں کا بھی ذکر یہاں پہ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے جگر گوشے کو جو ہے وہ بارڈرز پہ تعینات کیا. اور ہم تو ایک دن اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتے, اپنے پیرنٹس سے دور نہیں رہ سکتے, گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتے. ان جوانوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنا آج قربان کیا, اور ان کے جاگنے سے اور ان کی تکلیف برداشت کرنے سے ہم اپنے ملک کے اندر سو رہے ہوتے ہیں اور سکون کی نیند لے رہے ہوتے ہیں. اور برعکس اس کے کہ ان کے ماں باپ کی اور پیرنٹس کی کیا کنڈیشن ہے, بچے جو ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں, اور ان ماں باپ کو سلوٹ ہے, اور افواج پاکستان کو سلام عقیدت ہے, اور ساتھ میں پوری افواج کو عید مبارک بھی ہے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ بہت بڑے جگر گردے کا کام ہے. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ فنڈ جو ہمارے پاس بجٹ ہے وہ پاکستان آرمی کو چلا جاتا ہے. تو ہم سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, میں آنیئر آپ کے چینل پہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے تو صحیح اربوں لے لیں اور اپنی جان فدا کر دیں, کوئی تیار ہو جائے. تو اس بات میں جب یہ بات آتی ہے نا تو اربوں خربوں زیرو ہو جاتا ہے, اور اپنی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کو آپ کے چینل کے توسط سے آج عید کے دن ان کو عید کی مبارکباد بھی, ان کو سلام عقیدت بھی, ان کے ماؤں کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے پورے اہل وعیال کو بھی مبارک ہو اور سلام عقیدت ہو. بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا صاحب, اور بڑے خوبصورتی سے یہ پیغام ہماری طرف سے بھی کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت میں اپنی جانیں دیں, وہ آپ کی سویلین آرم فورسز ہوں, وہ آپ کی آرم فورسز ہوں, پیراملٹری فورسز ہوں, آپ کی افواج پاکستان ہوں, ان سب کو ان کے گھروں میں جہاں شہداء ہیں, اہل خانہ ہیں, ان کے لیے استقامت کی دعا اور ان شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ایمیلز اینڈ ایکس. امید ہے آپ عید اچھے سے منا رہے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, دیکھتے رہیں اب تک.